فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ محمد ایان لیاری سے، کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے تو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ تو سنتے ہی نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے، قرآن مجید کی آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس پہ بہت کچھ لے دے ہوئی ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، تو حدیث میں بعض جگہ سننا بھی ثابت ہے، تو ہماری رائے یہی ہے، ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سو کی رائے یہی تھی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا اس پر بہت تفصیلی رسالہ ہے، انہوں نے بھی آخر میں خلاصہ یہی بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے تو وہاں ہم قائل ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، وہ لوگوں کی ابھی پاؤں کی چوکھٹ کی جو آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب کے لیے، تو وہاں یہ ہے کہ وہ جب آپ دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ بھی سن رہا ہوتا ہے قدموں کی آہٹ، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ علم سے کنایا ہے، یہ مردے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے دفنا کے جا رہے ہیں، واللہ عالم، اس پیچیدہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے یہی تھی کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ جہاں سننا ثابت ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے کسی کو کوئی بات سنا دے تو پھر اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے، لیکن الاطلاق یہ قول کہ جب بھی آپ جائیں گے قبر پہ مردے سنیں گے تو یہ قول ہماری رائے میں دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے۔ ناتالیہ انصاری انڈیا سے، کیا سورہ فلق سورہ ناس دل میں ہی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یا زبان سے پڑھنا ضروری ہے؟ دل میں پڑھ کے نہیں دم کر سکتے بھائی، زبان سے پڑھنا ضروری ہے، زبان سے پڑھ کے دم کریں۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ مسجد وغیرہ کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ گورنمنٹ سے چھپ کر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر ناجائز ہے، حکومت کے لاء کو فالو کرنا انتظامی چیزوں میں فرض ہے، ایسے پبلکلی چندہ کرنا۔ اور میں یہ بات بار بار بتا دوں کہ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پہ نا فراڈی لوگ بہت گھوم رہے ہیں، جو چندہ کرتے ہیں ان کا نہ کوئی پیچھے مدرسہ ہوتا ہے نہ مسجد ہوتی، اور بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہی چندے کے لیے، تو اس لیے کہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی اٹھ کے مدرسے کے نام پہ پیسے مانگنا شروع کر دے، آپ دینا شروع کر دیں، یہاں بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ کون ہے، آڈٹ کا کوئی نظام بھی ہے یا نہیں ہے، چندہ کہاں آ رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے، جب تک یہ پوری پراپر نالج نہ ہو اسی طرح اپنی رقمیں اٹھا کے دیتے رہنا، یہ ضائع کرنے والی بات ہے مال کو۔ تو یہ باقاعدہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس دھندا بنائے ہوئے ان چیزوں کو، تو علماء ایسا نہیں کرتے، لیکن علماء کے روپ میں لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، فراڈی ہے، کیا ہے، تو لوگ علماء کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ یہ جتنے روحانی عامل ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا شروع کر دیا،
مفتی فلاں مفتی فلاں. تو پاکستان میں کوئی پابندی تو ہے نہیں, کوئی بھی مفتی کہہ دے. حالانکہ روحانی عامل تو شریف انسان ہو, یہ بڑی مشکل سے, یعنی بہت ہی کوئی ایسا ریئر کیس ہوگا تو ہو گیا ہے, ورنہ مفتی کہاں سے ہو گیا وہ. تو اب روحانی عاملوں پہ میں مزید زیادہ نہیں بولتا. تو اس لیے جو ہے نا, یہ جو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چار دیواری کھڑی کی اور کچھ یتیم بچے لا کے رکھ دیے اور پھر نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں. لوگ ان یتیموں کے چہرے دیکھ دیکھ کے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو مدرسے کا محتمم ہوتا ہے وہ دبا کے پیسہ کما رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. اس لیے باقاعدہ جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو یا علماء کے شاگرد نہ ہو جن پہ بڑے علماء کو اعتماد ہو, اس کے بغیر یہ کام نہ کریں آپ. یہ بہت خطرناک ہے. ہم نے اس میں اتنے فراڈی دیکھے ہیں کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا کہ یہاں تک فراڈ ہو سکتا ہے, وہاں سے فراڈ ان کا شروع ہوتا ہے. تو جو ریلائبل مدارس ہیں, جہاں سنجیدہ سیریس علماء ہیں, ان کا وزٹ کریں, ان کو جا کے دیکھیں, پھر ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یا اگر کسی بھی چھوٹے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے وزٹ کریں, پورا دیکھیں کہ بھائی آڈٹ کر, تم رسیدیں دکھاؤ ہمیں کیا ہو رہا ہے, یہاں کتنا کہاں سے آ رہا ہے, یا تم پہ کون اعتماد کرتا ہے بڑے علماء میں سے. تو میں آپ کو بتاؤں, میرے نام کو کتنے لوگوں نے غلط کیش کروایا ہے. میرا بھانجا ہے واسے, تو اس کی آواز میں جو ہے چندے مانگے لوگوں سے کہ مفتی صاحب کا بھانجا بات کر رہا ہوں. لوگوں نے پیسے دیے اس کو, حالانکہ میرے بھانجے کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی اس کے نام پہ پیسے لے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ آ کے دوستی لگائی, چند دن ساتھ گھومے, لوگ سمجھے یہ مفتی صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں, اس کے بعد جا کے مالداروں سے تعلق قائم کر کے اپنے مدرسوں کے لیے چندے کرنا شروع کر دی, حالانکہ وہ مدرسے بھی نہیں تھے ان کے, ڈرامے بازی تھی. بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی اس میں, اس لیے آپ کسی پیسوں کے معاملے میں کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے, اس لیے ہوشیار رہیں اس میں. اور سعودی عرب میں جب کوئی چندہ مانگنے آیا تو بیچار اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون, کہاں سے آیا یہ. یہاں سے ہول سیل کے حساب سے بھکاری جاتے ہیں سعودی عرب. میں نے ایسے بھکاری دیکھے ہیں سعودی عرب میں, چندہ کر کر کے نا پورے کنٹینر بک کیے انہوں نے جہازوں میں, ان کا مال شپ کے ذریعے کراچی آیا ہے. کام ان کا 5 روپے کا نہیں تھا دھیلے کا, کروڑپتی بن گئے وہ. تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ایک صاحب نے مدرسہ بنایا بھی نہیں, سریا لا کے ڈال دیا, وہ بھی سیٹوں سے کہہ دیا تو سریا ہے نا, تو پھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, تو وہ ویڈیو بنا کے سعودیہ بھیجی, عربوں کو بھی الو بنایا اور بہت سے لوگوں کو الو بنا کے دبا کے نوٹ چھاپے اس نے. تو یہ کنسٹرکشن کا کام دکھا دیں گے, دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو مدارس کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن مدرسہ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو, پورا سسٹم چل رہا اس کا. تو اس لیے جو ہے ادروائز نہیں کرنا چاہیے. چند مدارس کے میں نام بتا دیتا ہوں. دارالعلوم فرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوریا ہے جو سائٹ میں. یہ کراچی کے مشہور مدارس ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بڑے بڑے مشہور مدارس ہیں. تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, اسی طرح پشاور میں کچھ بڑے مدارس ہیں. تو یہ قابل اعتماد ہیں, بڑے اکابر کی رہنمائی میں یہ مدارس چل رہے ہیں. ادروائز کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو پھر آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے تعاون کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ڈرامے بازی نہ ہو. زیادہ تر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہت زیادہ تو صحیح لفظ ہوگا, بہت زیادہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی منت پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے, تو کیا پھر وہ منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی, منت کی 2 قسمیں دیکھیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ نے منت مانی کیا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اللہ نے میرا یہ کام کر دیا, فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا. میں ٹھیک ہو گیا, میرے ساتھ یہ بیماری چل رہی ہے, اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. تو ایسے میں تو وہ منت ہی پوری کی جائے گی, قسم کا کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے منت کے ایسے الفاظ مانے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا, یعنی ایسا کام جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں, جیسے کوئی گناہ کی عادت پڑ گئی تو آدمی قسم اٹھا لیتا اگر میں نے یہ گناہ کیا یا میں نے فلاں کام کیا تو میں جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھوں گا یا میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا. تو جس کام سے بچنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے نا, قسم کو یعنی منت مانتا ہے, منت قسم نہیں منت, کہ یہ کام میں نے اگر کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہے, تو پھر اس کام کو اگر کر لیا تو پھر اس میں اس کے پاس آپشن ہوتا ہے, چاہے تو اتنے روزے رکھ لے, چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لے. تو قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے ہوتے ہیں پھر. تو یعنی ہر منت میں ایسا نہیں ہوتا کہ قسم کا کفارہ دے سکتا ہے. اس منت میں ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کو نہ کرنے کے لیے منت مانی ہو تاکہ میں اس کام کو نہ کر پاؤں, تو وہ کام کرنے سے پھر منت واجب ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ آپشن ہوتا ہے قسم کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں آپ. وجہ اس کی یہ کہ یہ حکم کے لحاظ سے جو ہے نا یہ یمین ہے, اور یعنی حکم کے لحاظ سے تو یہ
یمین ہے ہاں، اور الفاظ کے لحاظ سے یہ منت ہے، اس لیے اس میں دونوں آپشن ہیں. لیکن نارملی کسی نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر وہ روزے ہی ہے اور اس میں قسم کا کفارہ نہیں. انڈیا کے مجھے کیا ہندو کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے. راجستھان سے کسی نے پوچھا، راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے. ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے. بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت. تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں. فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں، میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں. اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے. نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضا، روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں. سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے. اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا، اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی. تو اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے. لیکن ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا، جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے. جیسے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے، تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع. یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں پہ. نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے. انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے، مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے. آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. عاملوں کے خلاف بلوا کے میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا. اکیلا ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں نا. اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی ہے. خواب کی تعبیر اتنی ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دی. اتنا ہلکی بات نہیں. اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے. بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے، لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی. تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے، تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے. یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا. یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا. تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی. تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا. تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے. اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں 2 کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ 2 کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے. اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ہی ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے آپ.
اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے. تو باقی کوئی اچھمبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے، آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی، ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی. تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں. تو پھر خواب جو ہے نا، جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی ہے. اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے. باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں. سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ. تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا، اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی. جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں، اس کا مطلب اس کا واٹر پروف ناک ہے اس کی، اب یہ نہیں جا سکتا. شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ ایک بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا، 2 بار ہو جائے گا، 3 بار ہو جائے گا. بس 3 بار کافی ہے، اسی میں ہو جائے تو ہو جائے. ہاں کہ اس کو کسی کو وہم کی بیماری نہیں ہے اور غلطی سے اس کی ناک میں یوں پانی لے جا رہا تھا، بعض دفعہ کونی ادھر لگ گئی، پانی گر گیا، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یار پانی پہنچا نہیں، وہ 3 بار سے زیادہ کر لے. لیکن نارمل آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. آج کل وہم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو 3 دفعہ میں بھی جس کمبخت کی ناک صاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ سروس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کے صاف کروائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے پہلے جاندار چیزوں کی پینٹنگز بنائی ہوئی تھی، مگر اب حرام ہونے کا پتہ چلا تو حلال پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں، لیکن جو پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ان غیر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے لکھ دیا جائے تو کیا ان پینٹنگز کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر کسی جانور کی پینٹنگ بنا کر اس پر غیر الحیہ، واللہ عالم یہ کیا لکھا ہوا ہے، لکھ دیا جائے تو کیا وہ بھی شرک ہوگا؟ جاندار کے چہرے کی جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے اس کو مسخ ہی کرنا پڑے گا، آئندہ بھی نہ بنائیں، اور جو پہلے بنا چکی ہیں ان کے چہروں کو آپ مٹا دیں. تو ورنہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے مٹانے کا حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہیں. حضرت علی کو باقاعدہ اس مشن پہ بھیجا تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ شہر میں، کہ جہاں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دو اس کو. تو اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر آپ مثال یعنی جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ نہیں رکھ سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، تو اس سے اجتناب کریں. بنت ایوب یو کیسے، میرے بھائی نے اپنے سالے کی بیٹی گود لی تھی، اب اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اب نکاح نامے پر اگر وہ میرے بھائی کا نام ولدیت کے طور پر لکھ دے تو کیا نکاح صحیح ہوگا، یا ولدیت پر کوئی بھی نام نہ لکھیں تو کیا یہ صحیح ہوگا، جبکہ اس بچی کے والدین حیات ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ بچی کے اوریجنل ابا کا نام لکھنا پڑے گا تمام ڈاکومنٹس میں بھی اور نکاح نامے میں بھی. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ابا کا نام ہی نہ لکھا جائے یا ابا کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے. قرآن نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے. محمد شعیب چاندپور بجنور انڈیا سے، غیر محرم لڑکی کیا موبائل میں فوٹو دیکھنا کیسا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیوں لڑکی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ بلا وجہ؟ سعد احمد میاں چنو سے، کیا قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ شائع کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس عمل کو ناجائز اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں قرآن کی تحریف ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. عربی ہو نیچے ترجمہ ہو تو اگر کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو علماء پکڑ لیں گے نا کہ دیکھو یہ عربی میں کیا لکھا ہے، نیچے ترجمہ کیا ہے. لیکن خالی ترجمہ ہوگا تو امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تحریف کر لے. لیکن اگر کوئی معتبر عالم ہے جس کے علم پر وقت کے علماء کو اعتماد ہے، وہ اگر صرف ترجمہ شائع کریں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ کیونکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ ان سے اس بات کا امکان بہت بعید ہوتا ہے کہ وہ غلط ترجمہ کریں. لیکن ایک عام آدمی وہ یہ کام نہ کرے، اس میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ کھل گیا تو لوگ پھر قرآن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا شائع کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ انتظامی طور پر اس کو منع کیا جاتا ہے. حافظ نعیم راجا، اچھا یہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی مستند عالم دین کا ترجمہ ہونا تو وہ صرف ترجمہ بھی شائع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غیر مسلم پھر قرآن کو پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں مذہبی کتاب پڑھیں. تو اس میں صرف ترجمہ شائع کر دیا جائے کسی مستند عالم دین کا ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. حافظ نعیم راجا، یہ کہاں سے، سیجی کوٹ. میرا سوال یہ کہ یہ کیا لکھا ہے، فوریکس اور آن لائن ورک حلال
ہے یا ناجائز ہے؟ یہ لفظ انہوں نے کٹا ہوا ہے جو ہمارے پاس کمپوزنگ میں نا، تو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں آن لائن کوئی بھی کاروبار ہو، بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، بہت سارے کاروبار کے طریقے آ رہے ہیں، تو بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں چند چیزوں کا خیال کریں۔ اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر نہیں بیچ سکتے، پہلی بات۔ نمبر دو پارٹیوں کے درمیان بیچنے کا کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں بیچنے والے آپ نہیں ہوں گے۔ آپ یہ کہو گے فلاں بیچ رہا ہے، تم خرید رہے ہو، میں تمہیں ارینج کر کے یہ چیز دلوا دوں گا، تو پھر یہ کمیشن ہوگا، لیکن وہ چیز پھر آپ کے زمان میں نہیں ہوگی۔ آپ وہاں سے لے کے جب تک وہ بندہ قبضہ نہیں کر لیتا، وہ ہلاک ہو گئی تو کمپنی کا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر بیچنے کے لیے آپ لے رہے ہو تو میں نے جیسے پہلے نمبر پہ بتایا کہ اپنے قبضے میں لیں، اس دوران ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، قبضے میں آنے کے بعد پھر آپ آگے بیچیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر لیں، جو سب سے آسان صورت ہے۔ آپ بتائیں یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اتنے کی دوں گا، بتاؤ تم لینا چاہتے ہو، انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا، لی نہیں ہے لے لوں گا، پھر آپ خریدیں، اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کریں یا خود قبضہ کریں، اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے اب آپ بتاؤ، تو اس دوران اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے آپ کو، اور اس دوران یہ چیز ہلاک ہو گئی یعنی قبضے میں آنے کے بعد تو آپ کا نقصان ہے، کمپنی کا نقصان نہیں، تو پھر آپ لے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بیچنے کا وعدہ تھا، بیچا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ آپشن ہوگا اس وعدے میں کہ وہ جو بائر ہے نا وہ مکر بھی سکتا ہے، کہہ رہا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے خریدنے۔ یہ تین طریقوں کے علاوہ آن لائن جو خرید و فروخت کے طریقے چل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے نے پوچھا میرے بابا میرے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں کرنا چاہتا، وہ زبردستی کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ زبردستی نہیں کر سکتے بھائی، کسی کی شادی زبردستی کریں گے وہ بیوی سے محبت نہیں کرے گا، اس کو بوجھ سمجھے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس میں۔ محمد جنید بھورا والا، منگنی کے بعد منگیتر سے بات کرنے کے لیے سری نکاح کرنا کیسا ہے، اپنے دوست کو گواہ بنا کر تاکہ گناہ سے بچ جائے؟ یہ جو ہے نا لڑکے سری نکاح کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لڑکی کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بھی عام حالات میں قابل تعریف نہیں ہے۔ جب منگنی ہو گئی ہے تو یا تو ڈٹ جاؤ، جا کے بولو کہ ایسی کی تیسی میری شادی کراؤ ورنہ میں رشتہ توڑ رہا ہوں، کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ ایسے بدماشی سے کام کریں، یہ خفیہ نکاح اس کے سائیڈ ایفیکٹ لڑکیوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکا تو کر لیتا ہے، اس کے بعد چھپ چھپ کے ملتا رہتا ہے، اور پھر اس جب بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ آپس میں اتنے پھڈے ہو جاتے ہیں، لڑکا اس کو چھوڑ دیتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تھوڑا صبر کر لو، ٹائم سے پہلے آگے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر صبر نہیں ہو رہا تو لڑکی والوں کو بتا دو بھائی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے جلدی ہے نکاح کی، آپ نے اگر دینی اپنی بیٹی دے دیں، ادروائز میں منگنی توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں۔ عبد الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں جہیز کے خلاف ہوں مگر لڑکی کا شوق ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تحفے کے طور پر چیزیں اور سامان بھیجیں، تو گفٹ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ مضبوط لہجے میں لڑکی والوں کو بتا دیں کہ مجھے جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے، ڈرامے بازی نہ کریں اس میں، بعض دفعہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہوتا ہے کہ چاہیے، پھر بھی وہ دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، پھر لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ پھر زبردستی نہیں روک سکتے۔ شمس الدین علی احمد خان انڈیا سے، کیا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، خاص طور پر کرغزستان اور قزاقستان میں تو گدھے کا گوشت، سنی حنفی بھی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ بھی سوال ہے کہ مکروہ کام کرنے سے کیا انسان کو گناہ ملتا ہے؟ گدھے کا گوشت حرام ہے، وہی صحیح حدیث ہے، حنفی ہو یا شافی ہو سب کے نزدیک حرام ہے۔ لاہور میں کھلایا گیا تھا وہ بھی غلطی سے، جان کر وہاں بھی نہیں کھایا گیا ہے، تو حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کھائے گدھے کا گوشت، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو منع کریں کہ انسان بنو، گدھے کی یہ کیا کھا رہے ہو تم۔ فہد صاحب کوئٹہ سے، کچھ عرصے قبل ایک مسجد میں موجود تھا، مغرب کی نماز کے بعد پہلے بیان ہوا، پھر نعت پڑھی گئی، اس کے بعد اندھیرا کر کے کلمہ طیبہ وغیرہ کا زور زور سے ورد کیا گیا۔ بدعتی تو ایسا کرتے ہی ہیں، کیا اہل حق علماء کے نزدیک بھی ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں مسجدوں میں اس طرح اوپنلی اندھیرا کر کے اجتماعی ذکر کرنا یہ بلا شبہ بدعت عمل ہے، کیونکہ مسجد میں جب عام پبلک آئی ہوئی ہے تو آپ ان کو وہی طریقہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ طریقہ اجتماعی ذکر اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر جہرن ذکر کروانا، یہ اجتماعی حیت ہی ہے، تداعی ہو رہی ہے نا اس میں۔ کوئی بھی اجتماعی عبادت آپ علی سبیل تداعی نہیں کر سکتے۔ علی سبیل تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باقاعدہ پراپر بلا کے اعلان کر کے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اشراق کے نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، تو ہر آدمی اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر امام اعلان کرے تمام حضرات سے گزارش ہے آ جائیں جی اشراق کی جماعت ہو رہی ہے، یہ بدعت عمل بن جائے گا۔ تراویح رمضان میں ہے کہ آپ رمضان میں نوافل 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اعلان کر کے، لیکن رمضان جیسی گزرے گا امام صاحب اعلان کریں کہ بھی
آ جائیں جی تمام حضرات ہم 10 رکعتیں یا 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بدعت عمل کہلائے گا. تو اسی طرح ذکر کو بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا، بلانا اور پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے زور زور سے ذکر کروانا، یہ بھی بلا شبہ بدعت عمل ہے جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ اگر کوئی مرید اپنے جو کوئی شیخ و مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے بلائے، خاص مریدوں کو، اوپنلی نہ ہو ایسے کہ بھئی کھلے عام سب کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اگر بلائے اور بٹھا کے ذکر کروائے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ بھی احتیاط یہ کریں کہ مسجد میں نہ ہو، کیونکہ لوگ اس کو سنتی سمجھتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی تو بدعت عمل ہے. تمام علماء لکھتے ہیں بدعت عمل ہے اجتماعی قرآن خوانی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات آئیں، ان کے ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے. تو ابتدائی ہو رہی ہے نا، قرآن جس نے جہاں پڑھنا ہے پڑھ لے. لیکن مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کو کہا جاتا ہے بھئی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت ہوگی، سب طلبہ اکٹھے ہو جائیں. وجہ کیا ہے کہ طلبہ استاذوں کے شاگرد ہیں، تو طلبہ کو تلاوت کا عادی بنانا ہے. تو عادی بنانے کے لیے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں تاکہ ناغہ نہ کریں. گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، جیسے ماں باپ جو ہے وہ ایک نظام بنا کے دیتے ہیں بچوں کو، بھئی صبح سب نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے. ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے یہ معمول بنایا ہوا تھا. میرے بڑے بھائی جو ہے ہم سب کو فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھتے تھے، سب آ جاؤ بھئی، ہم سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بھی اجتماعی ہے، لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ بھئی ان کو پابند بنایا جائے، ان کو قرآن کی عادت ڈالی جائے. تو ایسے ہی شیخ و مرشد جو صحیح شیخ ہوتے ہیں، میں جاہل پیروں کی بات نہیں کر رہا، بدعتی پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے وہ جمع کرتے ہیں خانقاہ میں یا مسجد میں، ایسے ٹائم پہ جب پبلکلی لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوئے ہوں، ورنہ پھر وہی بدعت کی تائید ہو جائے گی اس سے. تو ایسے وقت میں ان کو جمع کیا اور ان کو اپنی موجودگی میں ذکر کروایا، اور بلند آواز سے اس لیے نہیں کروایا کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا دھیان لگے. ایک دفعہ جب دھیان صحیح طرح سے لگ جاتا ہے پھر وہ چھڑوا دیا جاتا ہے، یہ انداز. تو اتنی یہ تعلیم اور تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے شریعت کی. تو ہمارے جو بعض مشائخ لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی ذکر کرواتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کو جمع کر کے کرواتے تھے، اور ان کو عادت ڈالنے کے لیے ایک ٹائم پہ آ جاؤ بھائی تاکہ تمہیں عادت ہو. پھر وہاں کیفیت ہوتی ہے خاص قسم کی، تو ان مریدوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ تعلیم و تربیت کی حد تک تو یہ درست ہے، بشرطے کہ یہ بدعت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھا جائے. ہوتا یہ ہے کہ تصوف میں جب اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں نا، تو پھر قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ نبی سے یہ ثابت ہے. بھائی نبی سے ثابت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ جہری ذکر کی بیان نہیں کی ہے، وہ سری ذکر کی بیان کی ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، تو حدیث کا مطلب جب بھی بیان کیا جائے گا وہ صحابہ اور نبی کے عمل ہی کو دیکھ کے بیان کیا جائے گا. تو کیا نبی سے اس حدیث کا یہ مطلب ثابت ہے کہ آپ نے ایسے زور زور سے ذکر کیا اور صحابہ نے بھی اجتماعی محفلیں لگائیں اور ہا ہو جو مسجد میں ایک شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس بیس پہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا ہو؟ ظاہر ہے ایسا بالکل بھی نہیں. تو نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں اتنے جت جاؤ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے. تو آج بھی کوئی بھی دین پہ پراپر اور 100% چلتا ہے تو لوگ اس کو پاگل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے خود وہ پاگل ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے مسجدوں میں جتھے لگاؤ اور بتیاں بند کر کے ہا ہو زور سے نہ شور شرابے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں آج کل. یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تعلیم و تربیت کی نیت سے کوئی گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے یا قرآن پڑھواتا ہے ایک خاص ٹائم پہ، یا کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ ذکر کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن وہ بھی ٹھیک اس وقت ہے جب اس کو سنت نہ سمجھا جائے، صرف تعلیم اور تربیت ہی سمجھا جائے اس کو، اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے. بیرون ملک کیا شادی کے کئی سال بعد بھی باہمی رضامندی سے شوہر طلاق کا حق بیوی کو دے سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نیز نکاح نامے میں جو شرائط ہوتی ہیں تو کیا باہمی رضامندی سے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہیں؟ طریقہ کار بھی بتا دیں. نکاح نامے میں جو بھی شرطیں لکھوا لیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہے زبان. جو کام زبان سے ہوتا ہے وہ تحریر سے بھی ہوتا ہے. تو شادی کے بعد شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کا حق دے دے، لکھ کے بھی دے سکتا ہے، زبان سے بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ نکاح نامے میں بڑھا کے دے دے یا ویسے لکھ کے دے دے. اب کتنی طلاقوں کا اختیار دے سکتا ہے؟ بھائی جتنی کا وہ دے رہا ہے اتنی کا دے سکتا ہے، منہ سے جتنی الفاظ بولے گا اتنی. اگر وہ بولتا ہے تمہیں طلاق کا اختیار ہے تو ایک طلاق رجعی کا اختیار ہوگا. اگر وہ بولتا ہے ایک طلاق کا اختیار ہے لیکن طلاق بائن کا، یعنی ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا، تو ایک طلاق کا عورت کے پاس اختیار آ جائے گا. اگر وہ کہتا ہے 3 طلاقوں کا اختیار ہے تو تینوں طلاقوں کا اختیار ہو جائے گا.
اور پھر اختیار کب تک کے لیے ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ طلاق کا اختیار ہے کسی خاص مجلس میں کہتا ہے تو پھر اس مجلس تک ہوگا. وہ اس مجلس میں عورت نے وہ اختیار مسترد کر دیا یا اٹھ کے چلی گئی تو وہ اختیار ختم ہو جائے گا. تو شوہر جتنے ٹائم کے لیے اختیار دے رہا ہے اتنے ٹائم کے لیے ہوگا. ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس ٹائم کے لیے دے رہا ہے اس ٹائم کے لیے ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ اختیار دے دیا تو یہ اختیار ریورس نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لیں. پھر یہ بیگم کے پاس ووٹ چلی جائے گی، اس کی مرضی ہے. طریقہ کار بھی بتا دیا. اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ بیوی آپ سے علیحدگی چاہتی ہے اور شرم کی وجہ سے مانگ نہیں رہی ہے علیحدگی اور آپ بھی چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر بیوی کو اختیار دیا جا سکتا ہے. یوں کہہ دیا جائے اگر تم چاہتی ہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے تک. ہمیشہ کے لیے نہیں دینا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ پھر ساری زندگی شکی رہتا ہے، پتہ نہیں یار یہ رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. تو ایسے آپ نے آپ کو کیوں لٹکایا جائے؟ اس کو یوں اختیار دے دیں کہ بھئی تمہیں 1 ہفتے کے لیے یا 3 دن کے لیے تمہیں اختیار ہے. تو اور 1 طلاق بائن کا اختیار دینا چاہیے، 3 طلاقوں کا نہیں دینا چاہیے، تاکہ دوبارہ میاں بیوی چاہیں تو آپس میں نکاح تو ہو سکے نا. بعض دفعہ دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں بعد میں، لیکن یہ بھی بہت شدید ضرورت میں ایسا کیا جائے. بلا وجہ یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو کتنے دن بعد غسل کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 40 دن بعد. یہ غلط مشہور ہے. 40 دن آخری مدت ہے، انتہائی مدت ہے. اصل یہ ہے کہ عورت کو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. تو جتنے دن میں وہ بند ہو جائے گا غسل کر کے نماز پڑھنا لازم ہے. 40 دن انتہائی مدت ہے کہ اگر 40 دن میں بھی بند نہ ہوا تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے. تو لوگوں نے اسی 40 کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اصل یہ کہ جب بھی وہ خون بند ہو جائے گا تو نماز شروع کر دے. وہ مفتی صاحب بینک کی روکنی کیسی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں، اس میں کون سی نوکری حلال ہے کون سی حرام ہے؟ سودی بینک میں کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ ہو آپ کی، وہ جائز نہیں ہے. مینیجر کی نوکری حرام ہے کیونکہ وہ تو سارا نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو وہاں آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارا اسی نظام کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کیشیئر ہے لوگوں کے چیک کیش کرا کے دے رہا ہے تو وہ سود دینے میں ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، پروفٹ بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی. اب بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے، اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بجلی جائے گی تو تم نے ٹھیک کر کے دینی ہے. تو بجلی کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. چوکیدار ہے، وہ صرف رقموں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، پیسہ تو جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ اس نوعیت کی اگر کسی کی جاب ہے تو وہ ناپسندیدہ تو وہ بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے. ناپسندیدہ اس لیے کہ کیوں پورا ایک اڈا ہے سود کا، تو بھائی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور کی چوکیداری کر لے. بہرحال اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے. اور اسلامک بینک میں ہر طرح کی نوکری جائز ہے. اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ نا بہت مسئلہ کرتے ہیں، سفر میں ملتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے اسلامک بینک کی جاب کو جائز قرار دیا، اس میں تو یہ اشکال ہے، اس میں تو یہ اشکال ہے. میں ان کو اشکال کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ بحث کرتے ہیں، لامتناہی بحث شروع ہو جاتی ہے. اس سے مجھے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا اس کو اس کے بارے میں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ نہ ان کو سود کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو قرآن و سنت کا بیسک علم ہوتا ہے. اب اکنامکس پڑھ لی انہوں نے، اکاؤنٹنگ پڑھ لی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، ٹھیک ہے اپنی فیلڈ کے آپ ماہر ہو گئے، لیکن اسلام کے تو آپ ماہر نہیں ہو نا. تو یہ لوگ پھر بہت زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں. پھر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، ان کی یعنی مینٹل لیول میں ایک چیز لیول ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں ان کو ہم وہ سمجھائیں. تو ان کو پھر میں شارٹ بات یہ کرتا ہوں، بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر علماء کی تقلید کریں، آپ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نہ کریں، بس یہی. تو میں اپنا دماغ نہیں مجھے یاد ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو جب یہ کووڈ کے دنوں میں نا بہت زیادہ بحثیں ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا کورونا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے. ڈاکٹر سارے ہی کہہ رہے تھے جتنے ماہر ہیں کہ بھئی ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بڑی بحث کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ ذرا ان کو سمجھائیں. وہ نا کووڈ کے علاج میں ایک صاحب بڑی بحث کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کووڈ تو ہے لیکن یہ علاج یہ نہیں، یہ والا ادرک اور پتہ نہیں پودینہ وغیرہ ملا کے پلا دو. اس طرح کے علاج بہت آ رہے تھے مارکیٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو ذرا آپ سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر نہیں. انہوں نے کہا میں اپنا دماغ ضائع نہیں کروں گا. کسی ڈاکٹر کو اشکال ہے تو میں بات کروں گا، ایک عامی آدمی پہ میں اپنا دماغ خراب نہیں کروں گا. تو بعض مسائل پیچیدہ، سود کے مسائل آسان نہیں ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں. ہم نے جب بینکنگ پہ فتویٰ دیا ہے نا، 1 سال بینکوں کو پڑھائے، ان کی کلاسیں، ان کے لیکچر اٹینڈ کیے کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ، پھر شریعت
کے بارے میں تو الگ بحثیں ہوئی ہیں علماء کی، کئی مہینے علماء کی بحثیں چلتی تھی ایک مسئلے پر. بینکنگ کے لیے جو نظام وضع کیا نا، معایر شرعیہ کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے وہ، اور ہے بھی پوری انگلش اور عربی میں. پہلے تو عربی میں بھی، اس کا انگلش میں، اردو میں تو ہے ہی نہیں جہاں تک میری معلومات کے مطابق، تو وہ عربی میں معایر ہیں. اب علماء نے بڑی محنتیں کر کے وہ ایک معیار کہتے ہیں، لا، ضابطہ، قانون، جو ہوتا ہے نا معیار جس پہ جو بیسک لاز ہیں ان کو، تو وہ معایر اس کی جمع آتی ہے نا، تو وہ پوری کتاب لکھی ہے بڑی محنت کے بعد. تو اب یہ کہ اتنی محنت ہوئی ہے ایک چیز پر اور ایک پوری کتاب وجود میں آئی ہے، وہ شرعی ایڈوائزر کو دی جاتی ہے. وہ اب وہ نئی تحقیقات نہیں کر رہے تھے شرعی ایڈوائزر، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں کس لا کے تحت اس کی اجازت ہے اور اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اب اتنا نہیں ہے کہ دوبارہ سے تحقیقات ہی کرتا رہے بیٹھ کے. اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عامی آدمی آ رہا ہے کہ جی آپ نے بینکنگ کو کیسے حلال کر دیا، اس پہ کیا ہے. ہم بیٹھ کے اس کو سمجھاتے رہے، اس کے سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں آخر میں جب کچھ نہیں بنتا نا تو وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے ہے، لیکن ادھر سے کان ہم پکڑ رہے ہیں، اس میں پکڑ ہی نہیں رہے کان. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. کیا مطلب؟ پوچھو اور جو جواب ملتا ہے اس پر عمل کرو. اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے وہ خود ماہر عالم نہیں ہے، یا ماہر عالم تو ہے لیکن 2 نمبر آدمی ہے. آپ کو اعمال سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو تو یہ اندھی تقلید ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو. شریعت میں 2 طرح کے مسائل ہیں، کچھ اتنے واضح ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، کچھ پیچیدہ علوم ہیں. اس کے لیے آپ کو 8-10 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا، پراپر علم حاصل کرنا پڑے گا. نہیں پڑھتے تو پھر کسی پڑھے ہوئے کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری ہے، مولوی ٹھیکیدار بن گئے ہیں. بھائی دین میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کو پڑھائیں گے، لیکن پڑھے تو صحیح نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ایک مخصوص طبقہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا. پھر ہم کہتے ہیں چند لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کلینک کھول کے بیٹھ گئے، لوگوں کا علاج آپ نے شروع کر دیا، گورنمنٹ آپ کو اٹھا کے لے گئی، بھائی ڈاکٹر علاج کرے گا. آپ کو علاج پہ ڈاکٹروں کی ٹھیکیداری ہے، ڈاکٹر نے ٹھیکیدار کیا تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ نہیں بھائی ڈاکٹر ٹھیکیدار نہیں ہے، میڈیکل کالج میں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے، آپ چلے جائیں آپ پڑھ لیں. تو کس نے منع کیا ہے؟ اب یہ لوگ نہ مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں پراپر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب جہالت میں بکواسات کرنا شروع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو تو کہتے ہیں یہ دیکھو دین پہ ٹھیکیداری کون کس کی ہے؟ مولویوں نے ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. تو ٹھیکیدار ہم جب سمجھتے جب ہم کہتے ہیں مدرسے میں آپ میں تو کالج میں پڑھتا تھا، ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا، میں کالج میں جایا کرتا تھا. تو میں جب مدرسے میں گیا کہ میں پراپر عالم بننا چاہتا ہوں تو مدرسوں والوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ دین تو ہمارے تو باپ دادا کا ٹھیکہ ہے، یہاں پہ تو کالج سے کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، آپ آؤ ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم پراپر وے میں پڑھیں گے. اب آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے نئے جو مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں، پڑھنے کی ان کو توفیق ملتی نہیں ہے. 4 کتابیں ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے 6 ادھر سے پڑھ کے فتوے جھاڑنا شروع. پھر جب علماء کہتے ہیں ان سے مت مسئلے پوچھو، یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں دین میں کس کا ٹھیکہ آ گیا ہے، ٹھیکیدار بن گئے مولوی لوگ. ہر چیز کو پراپر وے میں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ مسائل بتانے کے اہل ہیں، اس سے پہلے آپ اہل نہیں ہیں. چھوٹی موٹی باتیں تو وہ تو دین کی سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں. جب بھی ڈیپ مسائل میں جائیں گے تو یہ بینکنگ کے مسائل اتنے آسان ہوتے ہیں نا، تو اس پہ عرب علماء اور قطر کے علماء اور ملیشیا کے علماء اور مفتی تقی عثمانی صاحب ان کی کئی مہینوں کی بحثیں تھوڑی ہوتی. آج بینکنگ کے مسائل پہ لوگ یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں ایکچولی بتائیے گا. ایسے اسکالرز سے جن کو پتہ ہی نہیں، الف بے بھی نہیں پتا، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اسلامک بینکنگ کیا ہے. کوئی پھینک رہا ہے کہ ہاں حلال ہے، کوئی کیا پھینک رہا ہے کہ جائز نہیں. ایک صحافی ہیں، ان سے کسی نے ٹی وی میں سوال کیا یہ اسلامک بینکنگ کیا؟ کہتے ہیں یہ سب ٹوٹلی ڈرامہ ہے. ابے بھائی تو صحافی ہے، تو تجزیہ نگار ہے، تو عمران خان پہ بات کر، تو مولانا فضل الرحمان پہ بات کر، تو بھائی نواز شریف پہ بات کر، تیرا بینکنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینکنگ، ایک بڑے مشہور صحافی ہے میں نام نہیں لوں گا، کہہ رہے نہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں بینکنگ پر. آپ 100 دفعہ بھی پڑھو گے نا پھر بھی فارغ رہو گے، کیونکہ بیسک نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور بیسک نالج تو عربی میں، عربی کے تو 4 لفظ نہیں آتے آپ کو نہ فقہا کے اختلافات کا پتہ ہے، نہ ان کے دلائل کا پتہ کہ کون سے مسائل سود میں اتفاقی ہیں کون سے اختلافی ہیں، نہ حلال ہیلوں کا پتہ نہ حرام ہیلوں کا پتہ. سود میں کچھ ہیلے ایسے ہیں وہ اختیار کرو گے سود سے بچت ہو جائے گی، کچھ ہیلے ایسے ہیں
کہ وہ سود میں اور پڑ جاؤ گے آپ. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا, اور انہوں نے کھجور, پرانی کھجور نئی کھجور کے بدلے میں خریدی یا نئی کھجور پرانی کے بدلے میں. وہ واقعہ کیا تھا, میرے طالب علم بیٹھے ہوئے جہاں میں ہمارے شاگرد نہیں ماشاءاللہ بھائی, حضرت بلال کا وہ واقعہ ہے نا. اب حضرت بلال نے کیا کیا تھا کہ تازہ کھجوریں بیچی, یا یعنی پرانی کھجوریں زیادہ لے لی, یا برعکس کیا, ایسا ہی کیا تھا. تو وہ جو مجھے یہ پتا ہے کیا کیا تھا, مجھے یہ بتا دیں خالی کہ پرانی کھجوریں بیچ کے تازہ لی تھی یا تازہ بیچ کے پرانی لی تھی. اچھی کھجوریں, یہ بیٹھے ہوئے, ہاں یہ ہو گیا, یہ بھی بینکنگ میں ہوتے ہیں میرے شاگرد نے, یہ بھی وزیرستان کے ہیں. اب ہم نے جامعہ میں ان کو بھی پڑھایا ہے, تو اگر ٹھیکیداری ہوتی تو ہم کہتے نہیں کراچی والا پڑھے گا, وزیرستان والا نہیں پڑھے گا, اور کالج والا نہیں پڑھے گا, جس کا بابا مولانا ہوگا اسی کا بچہ پڑھے گا. تو مدارس کے سینے تو بہت کھلے ہوئے ہیں بھائی, بہت کھلے ہوئے سینے ہیں, سب کو مدرسے کہتے ہیں آ جاؤ. اور اگر مدرسوں میں منجن بک رہا ہوتا نا, تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا, جو بھی آتے ایک سال میں اندازہ ہو جاتا کہ یہاں کیا بک رہا ہے, منجن. لیکن جو آتا ہے 8 سال پورے کر کے نکلتا ہے, اس کو پہلے سال یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہاں منجن نہیں بک رہا. اب یونیورسٹی میں جب تم جاؤ گے, تمہیں پتہ ہے 4 سال کے بعد ڈگری ملے گی, ٹھیک ٹھاک ویلیو ہے اس ڈگری کی. تو لیے غلط علم بھی دیں, صحیح علم بھی دیں, ڈگری تو کام کی ہے نا, جاب اچھی ملے گی. مدرسے میں آنے کے بعد آپ کو پتا ہے جو ڈگری ملے گی اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے. تو وہاں تو علم ملے گا تو آپ پڑھو گے, ورنہ نہیں پڑھو گے. پھر بھی وہاں اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب منجن نہیں بک رہا, کچھ پڑھایا جا رہا ہے, نالج آ رہی ہے. میں نے بھی جامعہ رشید میں کلیت الشریعہ کی میرے طلبہ ہیں نا, جو کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, بیچلر سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں. 1 سال پڑھا نا جب انہوں نے, ہمارے شاگرد ہیں, میں نے ان سے کہا آپ بتاؤ یہاں یہ جو مولوی لوگوں کا مدرسہ ہے جامعہ رشید یا دارالعلوم کرنگی, اب آپ کا کیا خیال ہے, یہاں منجن بکتا ہے, الو بناتے ہیں مولوی لوگ؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا الو بناتے ہوتے تو بھاگ جاتے نا آپ, تو اگلے سال پڑھنے کے ارادہ, کہہ رہے 100% ارادہ ہے بھائی. تو آپ کہہ سکتے ہو مولویوں نے مولویوں کے بچوں کو بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا دیا ہم نے کیا. یعنی ہم وہاں اگر دیوبندیت پڑھا رہے ہوتے, لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے, اسلام نہیں پڑھایا جاتا. او بھائی دیوبندیت پڑھا کے آپ 4 آدمیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو, 4,000 4 لاکھ افراد کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند اگرچہ مدرسے پڑھا رہے ہیں, پڑھا دیوبندیت نہیں رہے ہیں, پڑھا اسلام رہے ہیں, تبھی لوگ ٹکے ہوئے ہیں مدرسوں میں, اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مدارس کے خلاف, پھر بھی پھل پھول ہی رہے ہیں. دارالعلوم کرنگی جا کے دیکھ لو, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. تم نے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جیسا دارالعلوم کرنگی ہے. منجن بکرا ہوتا نا, تو اتنی بڑی تعداد میں 8 9 سال کے لیے طلبہ اپنی جوانی وہاں وقف نہیں کرتے. بنوری ٹاؤن میں چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن میں تو اب باہر کے طلبہ کم آ رہے کیونکہ مشرف نے پابندی لگا دی, ورنہ ملیشیا, انڈونیشیا اور تھائی لینڈ, کون سے افریقہ, میں خود ملا ہوں بنوری ٹاؤن میں, بڑے بڑے یعنی پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اگر ان مدرسوں میں منجن بکرا ہوتا تو وہ منجن ملیشیا والوں کو بھی آپ نے الو بنا دیا, افریقہ والوں کو بھی الو بنا دیا. اس کا مطلب جو مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے نا, وہ خلاف بول کے اپنی پڑیا اور منجن بیچ رہا ہے. مدارس منجن نہیں بیچ رہے, اسلام پڑھا رہے ہیں. ابے نہیں آئے گی سمجھ میں تم لوگوں کے, نہیں تو ایسے بے وقوفوں کے پیچھے پڑے رہو, پھر جا کے علماء کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا, لوگ جاہلوں کو مقتدا اور رہبر بنائیں گے. باقی وہ بات میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ بھئی پھر علماء میں 2 نمبر بھی تو ہیں, تو بھئی وہ تو ہر فیلڈ میں ہی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 2 نمبر کو نہیں, آپ 1 نمبر کے پاس جاؤ نا. لیکن آنا مسائل کا علم علماء ہی سکھائیں گے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہیں اور کیلے, چھوڑو وہ کسی کا نام نہیں لیتا, عجیب ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو کہ بھئی وہ کہو کہ یار یہ مولوی تو یوں ہیں تو لہذا اب میں دین سیکھوں گا میکینک سے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ڈاکٹر سے سیکھوں گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ڈاکٹر ہی ہے. اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا کیسے چلے گا یہ 2 نمبر 1, تو آپ کو ڈاکٹر کا کیسے پتا چل جاتا ہے یہ 2 نمبر 1 نمبر ہے؟ کچھ دن اس کے پاس بیٹھو گے, سنو گے, اندازہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح علماء کا تو اور آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین ضروری ہے. تو اللہ نے دین کے جو ماہرین رکھے ہیں نا دنیا میں, تھوڑے وقت ان کے پاس بیٹھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو کسی بھی غیر عالم سے جب آپ مسائل پوچھتے ہو یا اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہو تو خوب سمجھ لو, ضلوا واضلوا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی گمراہ کرے گا. تو دین علماء سے. اور بعض اشکالات ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس میں آپ اپنے عقل کو کہو گے یار ہمارا مینٹل لیول نہیں, ہماری عقل اتنی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کہو کہ یہ علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی.
آپ کا اس لیول کا علم نہیں ہے. بہت سی باتیں ڈاکٹروں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ٹیکا پھر بھی اسی سے جا کے ٹھکوا رہے ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کہ یار نہیں آ رہی لیکن یہ پڑھا لکھا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا اندھی تقلید ہر ایک کی شروع کر دو, پہلے یہ تو ہو نا کہ یہ صحیح عالم ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد. اور دوسری بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, اس زمانے میں کوئی عالم آپ کو چاروں اماموں سے اگر ہٹا رہا ہے تو نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ, سمجھ رہے ہو, نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ کوئی بھی عالم, کیونکہ یہ دین نیا نہیں آیا, یہ بہت پرانا ہے. اور چاروں اماموں نے اس کی تدوین بھی کر دی, اس کو مرتب بھی کر دیا, صحیح غلط کو نکال بھی دیا اور صحیح کو دلائل کے زور پہ جو ہے نا مسائل لکھ لی ہیں. اب اگر کوئی پانچواں فرقہ لانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاروں کو ملا کے ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لیبل بہت اچھے لگا رہا ہے, سمجھ لو کہ وہ نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہے, وہ منجن بیچ رہا ہے. صدیوں سے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, اور انہی علماء کو فالو کرنا پڑے گا جو اسی راستے پہ لا رہے ہیں. لوگ ابھی کسی نے مجھے کلپ بھیجا, کسی نے سوال کیا کہ اچھا جی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, امام شافعی, اس کی کیا دلیل ہے؟ اگلے نے جواب دیا کوئی دلیل نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کچھ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, اگر ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں. اس نے کہا کہ ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. یہ پتہ ہے بعض دعوے اوپر سے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, ایک دم انسان خوش ہو جاتا ہے, یار بات بڑی کیا کی ہے اس نے, جاندار, یار کیا اسے ابو حنیفہ کو بیچ میں گھسیڑ دیا, شافعی کو گھسیڑ دیا, ہم صرف کس کے پابند ہیں؟ قرآن و سنت. تو اس عالم کو چاہیے کہ پھر وہ آپ سے کہے کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو, کیونکہ جب ابو حنیفہ نہیں ہے تو پھر میں بھی بیچ میں نہیں ہوں. پھر یہ بات بھی تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی, ڈائریکٹ کس میں دیکھنی چاہیے تھی, مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ جیسے ابو حنیفہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان سے پوچھو, تو کسی بھی مولوی کی کوئی دلیل نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے پوچھو. پھر کیوں سنتے ہو فلاں کا کلپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں, وہ قرآن سنت پیش کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل پیش کرتے تھے؟ ساری فقہ کی کتابوں میں دلائل قرآن و سنت ہی سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کے ان کی شرح المہذب جو علامہ نووی نے لکھی ہے, جس میں امام شافعی کا فقہ اتنی موٹی کیوں ہے, وہ اتنی جلدوں میں قرآن و سنت سے مزین ہے. فقہ حنبلی اٹھا کے دیکھو, قرآن و سب کے دلائل ملیں گے, فقہ حنفی میں سارے دلائل ملیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں دلیل کہوں نا تمہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس کو ابو حنیفہ دلیل کہیں اس کو تمہیں ماننے کی اجازت نہیں ہے. جس حدیث کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. جس حدیث کا جو میں مطلب بیان کروں گا وہ مطلب ہے, ابو حنیفہ نے جو مطلب بیان کیا وہ کھوبڑی میں. تو یہ ابو حنیفہ سے ہٹا کے قرآن و سنت میں نہیں لانا ہوتا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو 1400 سال سے تشریح ہو رہی ہے نا, وہ لوگ گھاس کھا رہے تھے. تشریح میں کروں گا قرآن و سنت کی کیا ہے, تو آپ بولیں کائنڈلی آپ اپنی تشریح سائڈ پہ رکھیں, جو اسلاف سے تشریح چلی آ رہی ہے نا کائنڈلی آپ ہمیں وہی بتائیں. ایک عورت کسی عالم کے پاس گئی, افریقہ میں فقہ مالکی ہے نا, تو کسی عالم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت سے بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دیں. آپ وہ قرآن و سنت آپ سے زیادہ سمجھتے تھے, کیونکہ آپ جب اجتہاد کرو گے نا اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, اس لیے امام مالک کائنڈلی امام مالک کا قول. وہ عورت بڑی ذہین تھی. آج کل کے اسکالرز یہی کر رہے ہیں, آپ کو مجتہدین سے کٹا کے کر کیا رہے ہیں, پھر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. اور آپ ایک دفعہ مجتہدین سے کٹ گئے نا, پھر قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچنے سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر آدمی الو بنانے کی مشین بنا ہوا ہے. آج عصر کے بعد ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن و سنت سے دلائی بھی دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں مغنیہ تھی, گانے والی تھی, اور غنا گانے کو بولتے ہیں, حدیث میں یہ آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گانا بالکل جائز ہے, لہذا یہ موسیقی حلال اور گانا حلال. تو مفتی صاحب کیا دلیل ہے قرآن و سنت سے؟ میں نے کہا آپ غامدی صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیں. ہم تو مجتہدین کی اقوال نقل کرتے ہیں اور امت کا اجماع کہ وہاں مغنیہ سے مراد گانا گانے والی نہیں ہے. شعر و شاعری کو ترنم سے پڑھنا بھی غنا کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز ترنم سے, اچھی آواز سے پڑھنا بھی غنا. غنا کا ہمیشہ گانا مطلب کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن لیس منا, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا, غنا نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانا گا کے پڑھیں گے, ہم گنگنائیں گے کیا مطلب خوبصورت آواز سے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ؟ تو خوبصورت آواز کو ترنم سے, شاعری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان سے کہیں کہ پھر آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی بھی اسکالر کہتا ہے نا گانا گانا اور موسیقی, تو اس کی حدود کیا ہے؟ اگر کوئی مائیکل جیکسن کا ڈانس سنتا ہے, دیکھتا ہے اور گانا سنتا ہے, تو حلال ہے یا حرام؟
میں نے کہا یہ سارے اسکالرز یہاں کے کیا ہو جائیں گے؟ اگر یہ حلال کہتے ہیں نا تو لوگ پکڑ کے کوٹ دیں گے ان کو. ابے مائیکل جیکسن کو بھی سننا جائز ہو گیا, اس کی موسیقی بھی. اگر کہتے ہیں حرام ہے تو پھر حرام ہونے کی قرآن و سنت سے دلیل بتاؤ. کوئی قرآن, وہ بار بار کہتے ہیں قرآن میں دکھائیں گانا کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں گانا موسیقی کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں. میں نے کہا قرآن میں دکھاؤ مائیکل جیکسن یا اس جیسے ڈانسر کا گانا سننا اور اس کا ڈانس دیکھنا حرام ہے, قرآن و حدیث میں دکھاؤ. میرے پاس تو کوئی ایسی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے. ہم تو اجماع امت کو فالو کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں کوئی مشہور کہیں بھی نہیں تھی یہ چیزیں. آپ دکھا دو. تو آپ بتاؤ کہ مائیکل جیکسن یا اس جیسی کوئی بھی شخصیت ہمارے ملک میں آتی ہے اور وہ اسی طرح سے اسٹائل میں تھرکتا ہے اور اسی طرح سے گاتا ہے اور وہی موسیقی کی دھنوں پہ لوگ تھرکتے ہیں, اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل بولو نا, بتائیں. تو نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کیوں حرام کہتے ہو؟ اس گانے کو حرام کہہ رہے ہیں جس کو علماء حلال کہتے ہیں. سوری, اس گانے کو حرام کہتے ہیں جس کو علماء حلال. تو ان کو تکلیف صرف مولویوں سے ہے, ورنہ گانے کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو یہ خود بھی حرام کہیں گے. تو بھائی اس کے حرام ہونے کی جو آپ کے پاس دلیل ہے نا, تو ہمارے پاس اس سے نیچے والے گانے کے حرام ہونے کی وہی دلیل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے نا علماء کو فالو کرو جو صدیوں, اور ان علماء کو جو آپ کو ان مجتہدین سے کٹاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ خود بھی اس کے پابند ہیں. کل کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ وہ یوتھ کلب والوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا نہیں, وہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے. اب پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں پوچھا, لوگ غلط خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں. لیکن بالفرض پوچھا بھی ہو یا جواب بھی دیا ہو, میں فرضی ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جائے. تو یوتھ کلب والوں کو تو میں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ نماز جو سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو, وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یوتھ کلب والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ فروئی مسائل کی وجہ سے کسی کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. یہ چھوٹی نماز تو پڑھوا رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں پھر آپ کی کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یوتھ کلب والوں سے پھر میری پیغام پہنچا دیں, میرے سے بھی رابطے میں ہیں اور بڑے اچھی طرح, لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا کسی سے ان مسئلوں میں. ایسا نہ ہو میرا یوتھ کلب والوں سے عورتوں کی نماز پہ مناظرہ شروع ہو جائے. تو میں نہیں چاہتا میری صلاحیت ادھر استعمال ہو اور ان کی صلاحیت میرے خلاف استعمال ہو. جو کام وہ پازیٹو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. لیکن جو عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں اس کو دلیل دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر وہ آپ کو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق کیا ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھی علماء سے ہم نے یہی سنا ہے. وہ علماء جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا. جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں صدیوں سے, وہ یہ کہتے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو ہم ان علماء کے فتوے کو فالو کریں گے. رہا مسئلہ دلیل کا, تو ان سے کہیں بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے, بار بار میں سوال اٹھاتا ہوں, اب تک کوئی جواب کسی نے نہیں دیا. اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی؟ نہیں, کوئی بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت چلے گی. بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو ہمارے اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے تو سمٹ کے نہیں پڑھی ہے, تو عورتیں بھی سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. تو بھائی اسی طرح حدیث میں آتا ہے خذوا عنی مناسککم, صحیح حدیث ہے, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورتیں کیوں نہیں دوڑ رہی ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, وہ اصول ٹوٹتے نہیں ہیں. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں کتنے بڑے علامے ہوں گے, مانتے ہیں تقویٰ بھی ہوگا, بھائی ان جیسا مینٹل لیول نہیں ہے, وہ ان کی علمی اپروچ نہیں ہے, تبھی تو پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. آج کسی اسکالر کو اتنا تھوڑی کوئی فالو کر رہا ہے, بڑے بڑے علاموں نے ان چاروں کو فالو کیا ہے. آج کے اسکالر میں 4 فالو کر رہے ہوں گے تو 4000 مخالفت کر رہے ہوں گے. تو کون زیادہ لائق اتباع ہے, ان کی تحقیق کو مانے یا ان کی تحقیق کو مانے؟ تو ان کی تحقیق کو مانا جائے گا کہ صدیوں سے امت اس کو مان رہی ہے. تو یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا مرد عورت سمٹ کے نہیں مردوں کی طرح پڑے گی, حدیث میں نہیں ہے. تو حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورت چلے گی. بعض لوگ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ تمہارے لیے ہم میں اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. پہلی بات, حضرت عائشہ کا یہ قول